بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نمبر 203 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 168 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں خود پسندی کی مذمت کے متعلق ملا صدرہ کی تحقیق اور تحلیل، خود پسندی کے نقصانات کا جائزہ لیا گیا، قرآنی اور روایی شواہد بھی بیان ہوئے۔ اس درس میں عقل و شعور سے خالی انسان کی قدر و قیمت کی حقیقت بیان ہوئی، دعویٰ نہیں بلکہ صفت اور خصال عقل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ قرآنی اور روایی شواہد ذکر ہوئے، راویوں کے متعلق تحقیقی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا ابو عبداللہ العاصمی عن علی بن الحسن عن علی بن اسباط عن الحسن بن الجهم عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام قال ذکر عنده اصحابنا وذکر العقل قال فقال لا يعبأ بأهل الدین ممن لا عقل له قلت جعلت فداك ان ممن يصف هذا الامر قوما لا بأس بهم عندنا وليست لهم تلك العقول فقال ليس هؤلاء ممن خاطب الله ان الله خلق العقل فقال له اقبل فاقبل وقال له ادبر فادبر فقال وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا احسن منك او احب الي منك بك آخذ وبك اعطی۔ اصول الکافی طبع محقق دار الحدیث قم میں اس حدیث کی تخریج کی گئی ہے۔ المحاسن برقی میں، الکافی کتاب العقل والجہل حدیث اول میں، المحاسن کی دوسری جگہ، من لا یحضر الفقی شیخ صدوق میں، اور الاختصاص منصوب بے شیخ مفید میں بھی اس کو ناقل کیا گیا ہے۔ نیز اس کے دوسرے خطی نسخوں کے ساتھ تقابل بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں آنے والی لغات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لا یعبأ پرواہ نہ کرنا، توجہ نہ کرنا، یاصف وصف بیان کرنا، قبول کرنا، لا بأس کوئی حرج نہ ہونا، خاطب فعل ماضی ہے، خاطب یخاطب خطاب کرنا، اخذ یاخذ گرفت کرنا، اعطى یعطی اعطی فعل مضارع ہے، عطا کرنا۔ یہاں تک اس حدیث کے معنی اور ترجمہ کا تعلق ہے تو راوی کا بیان ہے کہ امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا کے پاس ہمارے اصحاب کا ذکر ہوا اور عقل کا تذکرہ آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا لا یعبأ بأہل الدین ممن لا عقل له، دینداروں میں سے اس شخص کی کوئی وقت اور قدر و قیمت نہیں جس کے پاس عقل نہ ہو۔ راوی کا بیان ہے، میں نے عرض کی مولا آپ پر قربان جاؤں، اس امر ولایت کی نسبت رکھنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے نزدیک برے نہیں، ان میں کوئی حرج نہیں، مگر ان کے پاس وہ بلند درجے کی عقل نہیں ہوتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے اللہ نے خطاب کیا ہے، بے شک اللہ نے عقل کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا آگے بڑھ تو وہ آگے بڑھی، اور پھر فرمایا پیچھے آ تو وہ پیچھے ہٹی، پھر فرمایا میری عزت و جلال کی قسم میں نے تجھ سے بہتر اور مجھے تجھ سے زیادہ محبوب کوئی چیز پیدا نہیں کی، تیرے ہی ذریعے میں گرفت کرتا ہوں اور تیرے ہی ذریعے عطا کرتا ہوں۔ جہاں تک اس روایت کے معنی کی تحلیل اور شواہد کا تعلق ہے تو سب سے پہلے عقل کو دینداری کی بنیاد قرار دیتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے نہایت صراحت کے ساتھ یہ اصول بیان فرمایا، محض دینداری کا دعویٰ کافی نہیں، عقل کے بغیر دین عند اللہ معتبر نہیں، یعنی دین کی قدر و قیمت عقل کے بغیر باقی نہیں رہتی۔ یہاں عقل سے مراد محض ذہانت نہیں بلکہ حق کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت ہے۔ لا یعبأ بے عقل کے دین کی بے وقعتی کو بیان فرمایا۔ لا یعبأ عربی میں اعتنا نہ کرنا، وزن نہ دینا، وقعت نہ ماننا کے معنی میں ہوتا ہے۔ پاس امام کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ دینداری بے وزن اور بے قدر و قیمت ہے
جو عقل سے خالی ہو۔ یہ بات خارجی عبادت، جذباتی وابستگی اور موروثی نظریے سب کو عقل کے میزان پر پرکھتی ہے۔ لیس ہؤلاء ممن خاطب اللہ، یہ جملہ نہایت گہرا کلامی نکتہ رکھتا ہے۔ اللہ کا خطاب تشریعی، اللہ کی ہدایت اور تکلیف انسان عاقل سے ہے، نہ کہ محض شناخت یا نسبت رکھنے والے سے۔ یعنی ولایت کا نام لینا کافی نہیں، جب تک عقل فعال نہ ہو انسان حقیقی مخاطب الہی نہیں بنتا۔ عقل کی تخلیق اور اس کا منصب بھی بیان کیا۔ حدیث کے آخری حصے میں عقل کا امر و اطاعت قبول کرنا، عقل کا محبوب الہی ہونا، عقل کا معیار ثواب و عقاب ہونا واضح کیا گیا۔ اس لحاظ سے عقل حجت باطنی کہلاتی ہے۔ جہاں تک اس کے قرآنی شواہد کا تعلق ہے تو عقل اور ہدایت کو سورہ زمر آیت 39 میں بیان کیا گیا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ بے عقل دین کی نفی کی گئی ہے۔ سورہ انفال آیت 8۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تکلیف کا معیار بھی بیان کیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سورہ اسراء آیت 17۔ سماعت، بصارت اور دل سب کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اس کے روایی شواہد بھی بہت زیادہ ہیں۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے، قیمت کل امرئ ما یحسنہ، انسان کی قدر و قیمت اس کی عقل و بصیرت سے ہوتی ہے۔ عقل کے بغیر دینداری امام کی نگاہ میں عقل دینداری کی شرط اول ہے۔ بے عقل دیندار کی عدم وقت کو بیان فرمایا اور ولایت پلس عقل کو حقیقی پیروکار قرار دیا۔ عقل حجت باطنی اور میزان جزا ہے، اس لیے جذباتی دینداری کو تنقیدی نگاہ سے اور تحلیل کرنی چاہیے کہ آیا اس میں عمق اور حقیقی معرفت موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہاں تک اس حدیث کی سند کی تحقیق کا تعلق ہے تو الوافی فی تحقیق اسناد کتاب الکافی میں غیث شبر نے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس کا پہلا راوی ابو عبداللہ العاصمی ہے جو کہ جناب کلینی کے مشائخ میں سے ہے اور ثقہ جلیل ہے۔ اس کا پورا نام احمد بن محمد بن احمد ہے۔ جناب نجاشی نے اس کو ذکر فرمایا، کان ثقۃ فی الحدیث سالما خیرا، اصلہ کوفی ساکن بغداد، وروا عن الشیوخ الکوفیین۔ اس روایت کا دوسرا راوی علی بن حسن ابن فضال مشہور ہے، ثقہ ہے، فقیہ المذہب ہے۔ جناب نجاشی نے تفصیل کے ساتھ اس کی فقاہت، جلالت، عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا لم یؤثر لہ علی ذلہ فیہ ولا ما یشینہ، اس کی کوئی لغزش اور کوئی باعث تہمت یا طعن چیز نہیں دیکھی گئی۔ نظریاتی اختلاف موجود ہے، وثاقت اور صداقت کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ قل ما روا عن ضعیف، ضعیف راویوں سے بھی بہت کم روایت کرتے ہیں۔ فتحی ہے، ولم یروی عن ابیہ شیئا، لیکن اپنے والد سے اس نے روایت نہیں کی اور اس کی وجہ بھی بیان کی۔ کنت اقابلہ وسنی 18 سنہ ولا افہم اذ ذاک الروایات ولا استحل ان ارویہا عنہ، جس وقت میں اپنے والد کے پاس اس کی کتابوں کی مقابلہ کرتا تھا تو میری عمر 18 سال تھی، تو میں ان روایات کو نہیں سمجھ پاتا تھا، تو میں نے اپنے والد سے ڈائریکٹ روایت کرنے کو حلال نہیں جانا، چونکہ اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔ جہاں تک احمد بن محمد عاصمی کے متعلق رجالی منابع کا تعلق ہے تو موسوعۃ طبقات الفقہاء میں اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ اس کے مشائخ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور اس کی روایات کی تعداد بھی بیان کی ہے اور اس کی اپنی تصانیف کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہاں پر جناب عاصمی کے متعلق رجالی منابع کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قدیم علماء نے اس کا ذکر فرمایا، متاخر علماء نے اس کو اعیان الشیعہ اور بڑی کتب میں ذکر کیا ہے۔ جناب علی بن حسن فضال کے بارے میں مزید جناب نجاشی کے کلام کا تتمہ موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس نے اپنے بھائیوں کے واسطے سے اپنے والد سے روایت کی، اور ابن الغزیری کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک نسخہ دیکھا کہ جسے ابو جعفر بن بابویہ یعنی شیخ صدوق نے ذکر کیا تھا اور اس میں یہ روایت موجود ہے، یعنی اس نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ لا يعرف الکوفیون هذه النسخہ ولا رویت من غیر هذا الطریق، جناب نجاشی فرماتے ہیں کہ کوفیوں نے اس نسخے کو روایت بھی نہیں کیا اور
اور اس سند کے علاوہ وہ ناقل بھی نہیں ہوا۔ شیخ طوسی کی عبارت کو بھی ذکر کیا ہے کہ وہ انہیں ثقہ، کوفی، کثیر العلم، واسع الروایت والاخبار، جید التصانیف، غیر معاند قرار دیتے ہیں، قریب الامر الی اصحابنا الامامیہ قرار دیتے ہیں، اور فرمایا کتبہ فی الفقہ مستوفات فی الاخبار حسنہ، ان کی فقہ میں جو روایات ہیں یا کتابیں ہیں وہ روایات میں کافی اور شافی ہیں اور بہتر ہیں۔ جہاں تک علی بن حسن ابن فضال کے متعلق رجالی منابع کا تعلق ہے تو موسوعۃ طبقات الفقہاء میں تفصیل کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہے، خصوصاً ان کے مشائخ کو بیان کیا ہے۔ نیز جناب ابن فضال کی روایات کی تعداد بھی بیان کی کہ وہ 561 تک پہنچتی ہے۔ نجاشی کا آخری بیان بھی نقل فرمایا کہ وہ اپنے والد سے روایت نہیں کرتے، جبکہ ابن عقدہ کا بیان ذکر کیا ہے اور ان کے شاگردوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا یہ جلیل القدر فقہاء و محدثین اور عارف بالحدیث لوگوں میں سے تھے۔ جناب محمد بن مسعود عیاشی مشہور مفسر اور رجالی اور عالم سے نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ما رأیت فی من لقیت بالعراق و ناحیہ خراسان افقہ ولا افضل من علی بن الحسن بالکوفہ ولم یکن کتاب عن الائمہ من کل صنف الا وقد کان عندہ، یعنی عراق اور خراسان کی طرف میں جتنے لوگوں سے ملا علی بن حسن بن فضال سے افضل کوئی نہیں تھا فقہ اور فضیلت میں، اور ائمہ سے جو بھی کتاب منقول تھی وہ ان کے پاس موجود تھی۔ ابن فضال حافظ تھے، مفسر تھے، مورخ تھے، کثیر العلم، واسع الدرایا، کثیر التصانیف تھے۔ شیخ طوسی کا بیان ذکر کیا ہے اور ایک قول ہے کہ ان کی 30 کتابیں ہیں اور ان کی بعض کتابوں کے نام بھی بیان فرمائے ہیں۔ جہاں تک جناب ابن فضال کے متعلق رجالی منابع کا تعلق ہے تو قدیم و جدید منابع رجالی میں ان کے متعلق تفصیلی گفتگو موجود ہے، اور روایات میں جس عنوان سے وہ آتے ہیں وہ عناوین بھی ذکر کیے ہیں۔ اس روایت کا آخری راوی علی بن اسباط ہے، اس کا لقب بیاء زتی ہے اور یہ ثقہ ہے۔ نجاشی نے ان کے بارے میں تفصیل بیان کی اور ذکر کیا کہ پہلے یہ فتحی تھے، پھر بعد میں علی بن مہزیار سے انہوں نے باس مباحثہ کیا تو اس نظریے سے پلٹ آئے۔ کان اوثق الناس واصدقهم لہجۃ، جناب علی بن اسباط کے بارے میں جناب کشی کا بھی بیان ذکر فرمایا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ علی بن مہزیار کے ساتھ ان کی خط و کتابت چلتی رہی لیکن وہ اپنے نظریے کو نہیں چھوڑ چکے۔ تو یہاں پر جناب ابو عمرو کشی اور نجاشی کے قول کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے رجالی نظریات بھی اس کے بارے میں اس جہت سے مختلف ہیں۔ جناب ابو عمرو کشی کا جو نظریہ ہے یا جو کلام ہے وہ مجہول و نسبت ہے، اس وجہ سے جناب نجاشی کے قول کو مقدم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس حوالے سے تحقیق کو بیان فرماتے ہیں کہ رجالی عبارتوں سے گزر کر ہمیں اس جہت کو بھی دیکھنا ہے کہ جناب کلینی نے 2 سندوں سے ایک روایت بیان کی، ان میں سے ایک صحیح و سند بھی ہے کہ امام جواد علیہ السلام نے اس پر ترحم فرمایا ہے، چونکہ وہ اس چیز کے مستحق تھے، یعنی وہ صحیح نظریے پر تھے، اس وجہ سے امام علیہ السلام نے اس پر دعائے رحمت فرمائی ہے۔ جناب علی بن اسباط کے متعلق تحقیق کا تتمہ بھی موجود ہے، جناب سید خوئی علیہ رحمہ کے کلام کو بھی نقل فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک نہایت اہم امر کو بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چاہے وہ اپنے مذہب فتحی سے رجوع کر چکے ہوں یا نہ کر چکے ہوں، انہوں نے اس روایت کو امام رضا علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے اور اس وقت وہ فتحی المذہب بھی تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بیاء زتی ہیں، یہ زت ہند کی ایک قوم ہے جو کہ کپڑوں کی خاص ایک قسم بناتے تھے اور وہ ان کی طرف منسوب تھی۔ یہ لوگ بزاز تھے نہ کہ نخاس تھے۔ اور حسن بن جہم، اس کا تذکرہ حدیث نمبر 4 میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، ثقہ جلیل ہے، تو روایت اس لحاظ سے نہایت ہی معتبر اور حجت ہے۔ جہاں تک علی بن اسباط کے متعلق رجالی منابع کا تعلق ہے تو موسوعۃ طبقات الفقہاء میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کے مشائخ کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نیز اس کتاب میں اس کے شاگردوں کا بھی نام ذکر کیا،
اور اس کے فقیہ، محدث، ثقہ اور امام رضا اور امام جواد علیہ السلام کے شاگرد ہونے کا ذکر کیا، اور اس کی روایات کی تعداد 387 بیان کی ہے۔ اس کی کتابوں کے نام بھی بیان فرمائے۔ یہاں پر جناب علی بن اسبات کے بارے میں رجالی منابع کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قدیم و جدید منابع رجالی میں اس کی بھرپور شخصیت کو اور اس کی وثاقت اور صداقت کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عقل و شعور انسانی سے خالی شخص کی قدر و قیمت کا جائزہ لیا گیا، فقط دعویٰ نہیں بلکہ صفت عقل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ائمہ معصومین فقط دعویٰ اور نسبت کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ حقیقی صفات کی تاکید فرماتے ہیں۔ قرآنی اور روایی شواہد پیش ہوئے، راویوں کی تحقیق بیان ہوئی، عقل کی حقیقت اور ماہیت کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔